قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري اللہ رب العزت نیک اعمال کی طاقت رکھی ہے. نیک اعمال کے اللہ نے اثرات رکھے ہیں. ہر نیک عمل کے ساتھ دنیا میں راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. ہر نیک عمل اپنے اندر اثر رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. اچھی نماز پر کامیابی کا وعدہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق پہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو افلح کے معنی آتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو. اور علماء نے لکھا ہے فلاح کا لفظ ایسا جامع لفظ ہے، عربی میں اس سے زیادہ کوئی جامع لفظ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا دوسرا جامع لفظ نہیں ہے جو تمام بھلائیوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے. افلاح کامیاب ہو گیا، یعنی ہر طرح کی کامیابی اس کو مل گئی، یہ معنی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی نماز زندگی میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے کثرت ذکر انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اطمینان قلب کا ذریعہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ذکر ایک نیک عمل ہے، اس کو کرنے سے دلوں کا اطمینان ہے. روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تو تقوی پر اللہ نے دنیا میں انعام رکھا ہے. کیا انعام ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر قریے والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی برکت کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے ہیں. بولنے کا بھی بڑا عجیب انداز ہے. ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اب اسے ہر طرح کا خیر ملنا شروع ہو جاتا ہے، برکت ہی برکت ہے. تقوی پر تقوی کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ. تو روزے سے تقوی آتا ہے اور تقوی سے اللہ زندگی میں برکت دیتے ہیں. حج پر دیکھیے انسان کی مغفرت کے وعدے کہ حج اور عمرے کو پے در پے کرو، اس لیے کہ یہ انسان کے فقر کو دور کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو بار بار عمرے اور حج سے انسان پاک ہو جاتا ہے. تو حج اور عمرے سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور اس کا فقر دور ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اچھی زندگی کا اشارہ مل رہا ہے کہ فقر دور ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کے اندر طاقت و اثرات ہیں. یہ خدائی وعدہ ہے. چیزوں کے اثرات یہ ہمارا مشاہدہ ہے. بجلی کا جھٹکا لگے تو بندے کو موت آتی ہے، لہذا کوئی آدمی بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ ہم کو یقین ہے
کہ چیزوں کے اثرات ہیں، اس لیے نقصان دہ چیزوں کو ہم استعمال نہیں کرتے، فائدہ مند چیزوں کے اچھے اثرات کا ہم کو یقین ہے، اور نقصان والی چیزوں کے برے اثرات کا ہم کو یقین ہے، اس لیے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر یقین ہو جائے کہ نیک اعمال پر اس کی طرف سے خیر ملے گی اور گناہوں سے نقصان ہوگا، تو پوری زندگی بھی نیکی پر بندہ خرچ کرے گا۔ دو بندے ایک عمل کرتے ہیں، ایک عمل بندہ کرے بنا ہوا عمل، تو اس سے بندے کو تسلی ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ دوسرا بندہ عمل برا عمل کرے، اپنے عمل کو بگاڑ لے، تو اس کو سزا ملے گی۔ تو دیکھیے، اچھی نماز پر فلاح کا وعدہ ہے، کامیابی کا وعدہ ہے، نماز کو بگاڑنے سے سزا ملتی ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو نماز میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ اب یہاں دونوں معنی ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اوقات کا لحاظ نہیں کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ دوسرا وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ بندے بھی شامل ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع والی نماز نہیں پڑھتے، حضوری والی نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے بندوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ایک طرف نماز اچھی بنا کے پڑھے تو کامیابی کا وعدہ، دوسری طرف نماز بگاڑ کے پڑھے تو اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں ہر عمل کا اچھا اثر رکھے ہیں اور برے عمل کا برا اثر رکھے ہیں۔ ہر عمل کا ریاکشن ہے، اچھا عمل کرو تو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور برا عمل کرو تو اس کا برا اثر ہے۔ دنیا میں انسانوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی اچھے حالات میں رہتا ہے، کسی کے حالات اچھے رہتے ہیں، خوشحالی رہتی ہے، صحت رہتی ہے، اسباب ہوتے ہیں دنیا کے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں امتحانات سے ان کو گزارا جاتا ہے، مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن بندہ جیسا بھی ہو، اگر زندگی میں نیک عمل ہو تو ضرور اس کا عمل، اس کے نیک عمل کے اثرات زندگی میں وہ پائے گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، ایسی بادشاہت، اللہ اکبر، جن و انس پہ ان کی حکومت تھی، چرند پرند پہ ان کی حکومت تھی۔ اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ نہ اس سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ملی، نہ بعد میں کسی کو ایسی حکومت ملے گی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی تھی، لیکن بادشاہت میں رہتے ہوئے، دنیا کے خوب اسباب رکھتے ہوئے، انہوں نے اعمال والی زندگی کو اپنے سنوار لیا تھا۔ مال اور دنیا کے اسباب نے ان کو ذرا برابر ان کی زندگی میں ان کو متاثر نہیں کیا، بلکہ برابر اللہ کی طرف رجوع تھے۔ تو اللہ تعریف کرتے ہیں، نعم العبد انہ اواب، کیا ہی پیارا بندہ ہے، ہمارے ہی طرف اس کا رجوع تھا، کیا ہی پیارا بندہ ہے، ہمارے ہی طرف اس کا رجوع تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق۔ اللہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس قیمتی گھوڑے جہاد کے لیے لائے گئے، بہت قیمتی تھے، تیز رفتار گھوڑے، بہت ہی تیز دوڑنے والے ان کے پاس لائے گئے۔ تو یہ بھی ایک
دین ہی کا کام تھا، کوئی دنیاوی کام نہیں تھا. تو ان کے دیکھنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھنے میں لگ گئے. ایسا ہوا کہ سورج غروب ہو گیا. عصر کا جو ان کا وظیفہ تھا وہ پورا نہیں کر سکے، قضا ہو گیا. تو عصر کا جو عمل تھا انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے جو عصر کا وظیفہ تھا اس کو پورا نہیں کیا. تو انہوں نے گھوڑوں کو پھر اپنے پاس گھوڑوں کو کیا کیا، جو بہت ہی قیمتی تھے، بہت اہتمام سے منگائے گئے تھے، تو انہوں نے ان کی گردنیں اڑا دی، اللہ کے راہ میں ان کی قربانی دے دی. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ مجھے یہ مال نے، یہ گھوڑوں نے مجھے، یہ مال نے، اس کی محبت نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. تو بہرحال انہوں نے ان گھوڑوں کو اللہ کے نام قربانی کر دی. فردوها علی فتفق مسحا بالسوق والعناق. تو اللہ نے پھر ان کو انعام بھی دیا. فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. جو گھوڑے کے جہاد میں بہت کام آ سکتے تھے، حکومتی انتظام کرنے میں، چونکہ بہت بڑی ان کی مملکت تھی، بڑی بادشاہت تھی، تو ان کو تیز رفتار سواری کی بہت ضرورت تھی. تو انہوں نے اللہ کے بس تھوڑی دیر کے ایک عصر کے وظیفے سے کچھ غفلت ہو گئی، تو اللہ کی محبت میں انہوں نے اس کو اللہ کے نام پر قربانی دے دی. تو اللہ نے بھی ان کو انعام دیا، ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا. فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. ایک صبح نکلتے تھے تو 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے ایک صبح میں. تو اللہ تعریف کرتے ہیں، نعم العبد، کیا ہی پیارا بندہ تھا، ہمارے ہی طرف رجوع تھا. حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ ان کی بھی تعریف کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحان کے طور پہ بہت حالات آئے. ان کا سارا مال ختم ہو گیا آزمائش کے طور پر، اولاد اور جتنے اسباب ان کے پاس تھے سب ختم ہو گئے. ظاہری طور پر بہت فقر و فاقہ، لیکن پھر بھی اللہ کا اتنا قرب، ذرا برابر اللہ کی طرف سے غافل نہیں ہوئے، غفلت نہیں ہو سکی ان سے. ذرا برابر وہ اللہ سے جو پہلے قرب تھا ویسے ان کا قرب تھا. تو اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں، نعم العبد انہ اواب، کیا ہی پیارا بندہ ہے ایوب. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرب الہی اعمال کی وجہ سے قرب ملتا ہے، مال و دولت کا اس میں کوئی دخل نہیں. بندہ مالدار ہو کے بھی، اسباب رکھ کے بھی دنیا کا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور ایک انسان غربت میں، فقر و فاقے میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، ایسا بندہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. جھونپڑی میں رہ کے اس کے پاس کچھ اسباب نہیں ہے، فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے، وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. چنانچہ اعمال بنانے والے کو اللہ 2 خوشخبریاں دیتے ہیں، 2 نعمتیں ملتی ہیں، اور اعمال بگاڑنے والے کو اللہ 2 عذاب قرآن میں سنائے ہیں. کیا خوشخبریاں؟ والذین، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ. جو ایمان والے مرد ہو یا عورت، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے. ہاں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ مل جائے بندے کو، لیکن حقیقی کامیابی، حقیقی جو
اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ جو ایمان والے مرد ہو یا جو ایمان والی عورت جس کی زندگی میں نیک اعمال ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو ضرور بالضرور بہترین زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ فلنحینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، اور پھر آخرت میں تو اس سے بہتر عمل، ان کے عملوں سے بہتر عمل، ان کے عملوں سے زیادہ بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ کی جو اللہ جو ہے قرآن میں زیادہ تر مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن یہاں مردوں سے بھی مخاطب ہے، عورتوں کا بھی ذکر کیا، مردوں کے ساتھ ساتھ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ بات بہت اہم تھی، تو بتانے کے لیے کہ سب متوجہ ہو، دونوں مرد اور عورت دونوں متوجہ ہو، سب کے لیے ایک زندگی کا اصول تھا، تو بتلانے کے لیے اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، فرمایا جو بھی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ ہم ان کو بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کے عملوں سے بہتر بدلہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ دنیا میں بندہ اعمال سے دور بھاگتا ہی حالات کی وجہ سے، اکثر نیک بننے کا ارادہ کرتے ہیں پھر بھی حالات کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالات سدھر جائیں گے تو ہم پھر آ جائیں گے، کام 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 کی وجہ سے، ہم مصروفیت کی وجہ سے اعمال والی زندگی ہماری بہت، اس کی رفتار بہت سست ہوتی ہے، جیسے اعمال کرنے جس رغبت کے ساتھ کرنے اور جس شوق کے ساتھ کرنے ویسے ہم نہیں کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے نہ ہمارے حالات سدھرتے ہیں، نہ ہماری زندگیاں بنتے ہیں، نہ ہم اللہ کے بن سکتے ہیں۔ اللہ کا یہاں وعدہ ہے قرآن میں، عمل والی زندگی ہو تو ہم بہترین بدلہ دیں گے، اور پھر اس کے بالمقابل یہ فرمایا کہ جو بندہ ہمارے حکموں سے اعراض کرے، جس کی زندگی میں عمل نہ ہو، ہمارا حکم نہ ہو، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے حکم سے اعراض کرے، ہماری نافرمانی کرے، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اب یہاں تنگی کا لفظ لایا، تنگ کیا مطلب؟ یعنی سب کچھ بعض وقت عطا ہو کے بھی بندے کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، راستے ہی نظر نہیں آتے، ٹینشن ٹینشن ٹینشن۔ زندگی ٹینشن سے بھری ہوئی، کہتے نا کہ سب کچھ ہے، بہت کماتا ہوں، آمدنی روزانہ کی بہت ہے، اور سب کچھ ہو کے بھی بندہ یوں محسوس کرتا ہے کہ کسی نے اس کی زندگی کو گرہے باندھ دی ہے، خود محسوس کرتا ہے کہ میں بہت تنگ ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اصول بتلا دیا، جو بندہ ہمارے سے اعراض کرے، ہمارے سے منہ پھیرے، زندگی میں اعمال نہ ہو، ہماری طرف اس کا رجوع نہ ہو، تو فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ونحشر، یہ تو دنیا میں ہے، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور کل حشر کے میدان میں اس کو ہم، اس کا حشر کیا کریں گے؟ اندھا بنا کے کھڑا کریں گے، اندھا بنا کے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں بنا کے کھڑا کیا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، مجھے دنیا میں آنکھ تھی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تو اللہ کہیں گے ایسے ہی تو نے ہمارے آیتوں کو دنیا میں بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں تو دل کی آنکھ نہیں رکھتا تھا، ظاہری آنکھ تو رکھتا تھا، دل کی آنکھ نہیں رکھتا تھا۔ دل کی آنکھ ہوتی ہے تو پھر بندے کو قرآن کے اصول سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن
دل کی آنکھ والے کو سمجھ میں آتے ہیں۔ دنیا کے اصول تو بہت جانتا تھا، دنیا والے یہ سمجھتے تھے کہ چیزوں سے اثرات ہوتی ہے، خوب کمانے سے زندگی بنتی ہے، خوب مال سے زندگی بنتی ہے، خوب اسباب کو جمع کرنے سے زندگی بنتی ہے، اسباب کو خوب بنا لینے سے زندگی بنتی ہے۔ اس لیے دنیا کی طرف دوڑ رہا تھا، نہ تجھے کسی کے بولنے کی ضرورت پڑتی، نہ کسی کے ترغیب دینے کی ضرورت پڑتی، خود اپنے آپ تو دنیا کے پیچھے خوب کوشش کر رہا تھا، اس لیے کہ تیرے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ چیزوں سے سب کچھ ہوتا ہے، مال و اسباب سے زندگی بنتی ہے، اور یہ ظاہری آنکھ، یہ نظر کا راستہ تھا، لیکن خبر کا جو راستہ ہے قرآن و حدیث کا، قرآن کے اصولوں پہ ہم نظر نہیں کرتے، دل کی جب آنکھ ہوتی ہے تو پھر بندے کو قرآن کے اصول سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ جو ہم سے اعراض کرے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگی کو پھر زندگی ٹینشن سے بھر جاتی ہے، سب کچھ ہو کے بندے کو زندگی میں سکون نہیں۔ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہاتھ کو آتا ہے منہ کو نہیں آتا، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا مالدار ہے، بہت اسباب رکھنے والا، بہت للچائی نظروں سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن خود کی زندگی بڑے پریشان۔ تو حشر کے میدان میں جو اصل زندگی ہے وہاں بھی اللہ اس کو اندھا بنا کے کھڑا کریں گے۔ آنکھ تھی لیکن آنکھ سے صحیح معنوں میں جو سچائی تھی، جو حقیقت تھی، اس کو نہیں دیکھا، تو گویا اب اس کو حشر کے میدان میں اندھا بنا کے کھڑا کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں اندھی زندگی گزاری، ظاہر میں تو آنکھ رکھتا تھا۔ یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور وہ ہار جیت کا دن ہوگا، ہم اس دن تم سب کو جمع کریں گے، وہ بدلے کا دن، ہار جیت کا دن ہوگا، جو وہاں جو بازی جیت گیا وہ ایسا دن ہوگا وہاں یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ وہ اصل میں ہار جیت کا دن ہے، دنیا ہار جیت کا دن نہیں ہے، آخرت کا دن، حشر کا میدان ہار جیت کا دن ہے۔ تو جس کو اپنے اعمال سنوارنے کی فکر لگ گئی، یوں سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو بھائی اعمال سے زندگی سنورتی ہے، دنیا بھی آخرت بھی۔ اگر یقین ہو جائے نا تو پھر بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دوڑ دوڑ کے اعمال کرے گا بندہ، دوڑ دوڑ کے اعمال کرے گا۔ جیسے چیزوں سے ہونے کا یقین ہمارا بنا ہوا ہے، اگر یقین ہو جائے کہ اعمال سے انسان کے حالات سنورتے ہیں اور بگڑتے ہیں، اچھے اعمال سے اچھے حالات آتے ہیں اور برے اعمال سے برے حالات آتے ہیں، تو پھر بندے کو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکیوں میں آگے چلتا جائے گا، اور پھر اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے پھر وہاں بھی بندہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب ایک فرق سمجھیے کہ دنیا میں نیکوں پر بھی ظاہری حالات آتے ہیں۔ اب تو ہم نے سنا کہ نیک اچھے اعمال ہو تو اچھے حالات آتے ہیں، برے اعمال ہو تو برے حالات، تو ذہن میں ایک اشکال ہوتا ہے، بھئی نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کے حالات بہت برے ہیں، ان پہ بھی حالات آئے ہوئے ہیں، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ان کی بھی تنگیاں ہیں۔ تو پھر یہ اصول کہ اگر اعمال سنوار لے تو ہم زندگی بہترین عطا کریں گے، اعمال سے زندگی سنورتی ہے، تو یہاں کیوں فرق ہے؟ تو یاد رکھیے کہ دنیا میں اچھوں پر بھی حالات آتے ہیں، بروں پر بھی حالات آتے ہیں، ظاہر میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ظاہر میں ایک نیک بندہ ایک برا بندہ ہے، دیکھنے میں جسم کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، ایک ایمان والا ایک کافر ہے، دیکھنے میں جسم کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، لیکن ایک ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہے، ایک ظلمت
اندر سے اس ظلمت گھیری ہوئی ہے. ظاہر میں تو دونوں ایک جیسے. جیسے بانس ہوتا ہے نا، دیکھنے میں وہ بھی گنے کے مشابہ ہوتا ہے. گنے میں اور بانس کی لکڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں دیکھنے میں ایک جیسے. لیکن بعض اندر سے جو ہے کھوکھلی ہوتی ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا، لیکن گنا اندر سے میٹھے رس سے بھرا ہوا ہے. اس کو منہ میں لو، چباؤ تو منہ میٹھا ہو جائے، اس سے رس نکلتا ہے، اور اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو ظاہر میں دیکھنے میں تو دونوں ایک ہیں، لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کا بہت فرق ہے. ایسے ہی حالات نیکوں پر بھی آتے ہیں، بروں پر بھی آتے ہیں، لیکن دونوں کے حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سمجھنے کی کوشش کرے کہ پہلا فرق ہے، بروں پر شروع میں نعمتیں آتی ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ بروں پر شروع میں نعمتیں آتی ہے. شروع میں خوب اللہ ان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور بندہ جب دیکھتا ہے نا کہ نافرمانی والی زندگی ہوتی ہے، پھر بھی نعمتیں آتے ہیں، تو خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑائی پہ آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے، اور اسے اپنی زندگی اور اپنی برائیوں کی طرف اس کی نظر ہی نہیں جاتی. اب بندہ بس دنیاوی اچھے حالات کی وجہ سے زندگی اس کی عیش والی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، تو اسے اپنے اعمال کی فکر ہی نہیں ہوتی، تو ایک دم اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور نیکوں پر جو ہے دنیا میں شروع میں حالات آتے ہیں، اور مدد آخر میں آتی ہے، مدد آخر میں آتی ہے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء بربنا. کہ نیکوں پر حالات ایسے آتے ہیں یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو آزمایا گیا، اتنا آزمایا گیا، اتنے حالات آئے کہ مایوس ہو گئے رسول اور ان کے ساتھی. رسول اور وہ گمان کر بیٹھے کہ ان کو جھٹلا دیا جائے گا، وہ جھٹلا دیے گئے. وہ گمان کر بیٹھے کہ اب ان جھٹلا دیے گئے. جاءہم نصرنا، تو اچانک ہماری مدد ان پہ آئی. تو نیکوں پہ شروع میں حالات آتے ہیں اور آخر میں اللہ کی مدد آتی ہے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ حالات سے بندہ بہت سنورتا ہے، عاجزی آتی ہے، اس کے اندر تواضع آتی ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اچھی صفات اس کے بنتے ہیں، اور نیکی میں جمتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف اس کا رجوع بڑھتا جاتا ہے. جب بندہ پوری طریقے سے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور پھر ہر کام میں اس کی طرف اللہ کا رجوع ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اچھے حالات اتارتے ہیں بندے پہ. تو شروع میں نیکوں پہ جو حالات برے آتے ہیں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ بس اتنی یاد رکھنے کی ہے کہ نیکوں پہ اکثریت ایسا ہے کہ شروع میں حالات آتے ہیں. اور پھر دوسری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری زندگی میں ایسی ہماری اور غلطیاں ہوتی رہتی ہے، اور ہمارے اعمال میں سدھار ہونا ہوتا ہے، لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا. وہ حالات سے وہ سب کی درستگی ہو جاتی ہے، بندہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، بندہ سنور جاتا ہے. جیسے برتن کو صاف کرنا ہو تو مانجتے ہیں، ایسا مانجنے سے بندے کو یوں سمجھیے پاک و صاف ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے صفات سنورتے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ اس پہ مدد اتارتے ہیں. اور بروں پہ شروع میں اچھے حالات اور بعد میں پکڑ ہوتی ہے. تو یہ فرق پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ
اس لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر مجھے خوشحالی سے زیادہ، میری امت پر مجھے تنگ دستی اور فقر و فاقے سے اتنا خوف نہیں جتنا کہ خوشحالی سے مجھے خوف ہے. میری امت پر مجھے خوشحالی سے خوف ہے، یعنی میری امت پہ فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، حالات ناموافق ہو، اس پہ ڈر نہیں ہے. اس وقت بندے کو اللہ سنوارتے ہیں، بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. لیکن خوشحالی میں ہر وقت بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نافرمانی پہ آ جاتا ہے، کچھ فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، آخرت سے غفلت شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا فرق یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ نیکوں پر بھی برے حالات آتے ہیں، نافرمانوں پر بھی برے حالات آتے ہیں اور مصیبتیں آتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت فرق. دیکھنے میں تو ایک جیسے، اس پہ بھی مصیبت آئی، اس پہ بھی مصیبت آئی، لیکن اس کے لیے نیک بندے پہ مصیبت آئی تو وہ مصیبت اس کے لیے دیکھنے میں تو مصیبت تھی، لیکن ظاہر میں رحمت، اصل میں رحمت تھی. ظاہر میں زحمت تھی لیکن اصل حقیقت کے اعتبار سے رحمت تھی. یعنی وہ بندے جیسے شروع میں عاجز نے کہا کہ وہ حالات شروع میں آتے ہیں تو بندہ اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ خود بخود اس کے گناہ کو دور کر دیتے ہیں، اس کے برائیوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں، اور بندے کی بھی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے. ظاہر میں کچھ دیر مصیبت رہتی ہے، کچھ وقت، پھر وہ مصیبت بھی چلے جاتی ہے اور پھر اچھے حالات بھی آتے ہیں، بندہ بھی سنور جاتا ہے. اور نافرمانوں پہ بھی حالات آتے ہیں، یوں سمجھیے مصیبت آئی موت کا ذریعہ بن گئی. مثال سمجھیے جیسے کہ ایک آدمی کے پیٹ میں چھرا گھوم دیا گیا. اب چھرا گھومنے کی وجہ سے زخم ہوا اور زخم کی وجہ سے خون اتنا نکلا کہ بندے کی موت ہو گئی. اب یہاں چھرا لگنے کی وجہ سے، چھری لگنے کی وجہ سے، خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے موت آ گئی. ایک طرف بندہ ہے، اسے بھی چھری لگائی گئی، اس کے پیٹ کو بھی کاٹا گیا، اس سے بھی خون نکلا، اسے بھی خون کی ضرورت چلی تو اسے خون کے بوتل دیے گئے، لیکن اس چھری کے لگنے کی وجہ سے اس کو موت نہیں آئی، بلکہ اندر کا جو گند تھا، جو بیماری تھی، وہ نکال دی گئی اور چند دن میں بندہ ٹھیک ہو گیا، پہلے سے اور زیادہ صحت مند ہو گیا. دیکھنے میں دونوں جگہ چھری لگی، لیکن ایک جگہ چھری لگنے کا ذریعہ موت کا سبب بن رہی ہے، ایک جگہ چھری لگ رہی ہے لیکن موت کا سبب نہیں ہے بلکہ اور صحت کا ذریعہ بن رہی ہے. آپریشن میں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر وہاں بھی چھری لگاتے ہیں، وہاں بھی پیٹ کو کاٹا جاتا ہے، وہاں بھی خون نکلتا ہے. سب کچھ جو ہو رہا ہے وہاں چھری لگنے سے جو بندے کو موت آئی، وہاں بھی یہ سب کچھ یہاں بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دونوں میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں اسے موت کے منہ میں چلا گیا اور یہاں بندے کو اور صحت مل رہی ہے. ایسے ہی فرق ہے کہ نیک لوگوں پہ حالات آتے ہیں تو یوں کہ اللہ نے اس کا آپریشن کر دیا. اندر سے جو گند تھا، وہ دل کا میل تھا، اندر کی گندگیاں اس کو پاک کر دی گئی اور ایک روحانی اعتبار سے بندہ صحت مند بن گیا. اور بھی اس پہ دنیا کے اچھے حالات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بروں کے پر حالات آتے ہیں تو یوں سمجھیے اسے اللہ نے موت دے دی حالات. تو ظاہر میں ایک جیسے مگر انجام کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے. وہاں انجام نتیجہ نقصان ہے، یہاں نتیجہ فائدہ مند ہے. نافرمانوں کو بھی اللہ دنیا میں روزی دیتے ہیں، فرما برداروں کو بھی اللہ دنیا میں روزی دیتے ہیں. نافرمانوں کو رزق ملا لیکن ایسا ملا کہ اس کے موت کا سبب بنا، اور فرما برداروں کو ایسا رزق دیتے ہیں جیسے کسی نے بولنے والے طوطی کو کھانا کھلایا جاتا ہے. جیسے بولنے والا طوطا ہوتا ہے نا، اس کو بہت پیار و محبت سے اس کا مالک کھانا کھلاتا ہے، اس کو پالنے والا. تو ایسے اللہ اپنا فرما برداروں کو بھی ایسا پیار سے کھلاتے ہیں
جیسے بولنے والے طوطے کو کھلایا جاتا ہے. تو کتنا فرق ہے, یہاں بھی غذا مل رہی, وہاں بھی غذا مل رہی, لیکن یہاں غذا جو مل رہی موت کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن میں ایمان والوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس کو آزمائش کا لفظ قرآن میں امتحان کا لفظ لایا ہے. آزمائش کا لفظ اللہ رب العزت نے وہاں لایا ہے. اور نافرمانوں کو فاجروں پہ جو اللہ حالات لاتے ہیں اس کے لیے عذاب کا لفظ لایا ہے. تو فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم نے ان کو بڑے عذاب سے پہلے, یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے ہم نے ان کو دنیا ہی میں پکڑا, دنیا ہی میں ہم نے ان کو پکڑا. دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون, تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ جائے. تو یہاں عذاب کا لفظ استعمال کیا ہے. تو نافرمان اور کافروں اور نافرمانوں پہ جو اللہ پکڑتے ہیں ان کی پکڑ کو عذاب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا, عذاب کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا. اور فرما برداروں کے اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم تم کو آزمائیں گے. نبلونکم, تو یہاں جو لفظ ہے وہ امتحان کا لفظ ہے, آزمانے کا لفظ ہے. بھائی امتحان جو ہوتا ہے نا وہ عذاب نہیں ہوتا, بلکہ امتحان جو ہے انعام دینے کے لیے ہوتا ہے. امتحان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر انعامات ملنا شروع ہوتے ہیں. تو امتحان ظاہر میں دیکھنے میں ایک مشکل مرحلے سے بندہ گزرتا ہے, لیکن بعد میں انعام ہے. اگر انعام میں اگر صحیح نکل آئے تو بندے کو انعام ہی انعام ہے. تو آزمائش کا لفظ ہے, امتحان کا لفظ ہے. ہم تم کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْبھوک سے, خوف سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں نقصان سے, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جانوں میں نقصان سے, اور پھل پھول میں نقصانات سے ہم تم کو آزمائیں گے. وَثَمَرَاتِ پھلوں میں نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اللہ کہتے ہیں صبر والوں کو بشارت دے دو. دنیا میں صبر کے مراحل بھی بہت آتے ہیں. بندے کو بہت زندگی میں ایسا ایک حصہ ہوتا ہے جہاں بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے صبر آدھا ایمان ہے. اسلام اگر حصے تو ایک حصہ صبر ہے, ایک حصہ شکر ہے. تو فرمایا کہ ہم بشارت دو صبر کرنے والوں کو, ہم آزمائیں گے. آج جو دنیا میں خوف, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْجُوعِ بھوک, خوف, وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں نقصان ہو رہا ہے, مسلمانوں کا جانوں میں نقصان ہو رہا ہے. بھائی ہم سب ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر, دوسروں پر ذمہ داری ڈالے بغیر, ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں غور کرے اور قرآن کی بات کو مانے کہ ہم اپنے عمل والی زندگی کو صحیح کر لے, ٹھیک کر لے. یہ آزمائش کے حالات ہیں. ایمان والے کے لیے یہ دنیا امتحان ہے. یہاں کھانے پینے کے لیے, عیش و آرام کے لیے, زندگی خوب مزوں میں گزارنے کے لیے بندہ نہیں آیا ہے. یہاں بندے کا ہر حال امتحان ہے, چاہے خوشی ہو وہ بھی امتحان ہے, چاہے غم ہو وہ بھی امتحان ہے. ہماری خوشیوں کا گھر تو وہ دنیا میں نہیں ہے, بلکہ آخرت میں اللہ نے جنت بنا کے رکھی ہے. وہاں ایسی خوشی کہ پھر غم نہیں ہے, ایسی راحت وہاں بے چینی نہیں ہے, وہاں ایسی صحت وہاں بیماری نہیں ہے, ایسی خوشحالی وہاں تنگ دستی نہیں ہے, ایسی جوانی وہاں کوئی بڑھاپا نہیں, ایسا حسن وہاں بھی کوئی حسن کا زوال نہیں. وہاں ایسی نعمتیں ملنے والی ہے جو لازوال ہمیشہ رہنے والی, وہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی خوشیاں, اور وہاں موت کوئی نہیں. وہاں ہر چیز وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. ایسی دنیا کو اللہ وہاں سجا کے رکھیں, اور وہاں اللہ اپنا دیدار کرانے والے ہیں. ایسی دنیا کے لیے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور خصوصیت کے ایمان والے بندوں کو
تو ایمان والے بندوں کے لیے دنیا اصل جگہ نہیں ہے، اصل ٹھکانہ نہیں ہے. یہاں ہر حال آزمائش ہے، ہر حال آزمائش ہے. تنگی کی حالت میں ہو تو بھی آزمائش ہے، خوشحالی میں ہو تو بھی آزمائش ہے. اگر کوئی بندہ خوشحالی میں ہو، زندگی میں اعمال ہیں، اللہ کی طرف پورا رجوع ہے، سمجھو وہ بندہ کامیاب. جو بندہ خوشحالی میں ہے لیکن اللہ کی طرف اس کا رجوع نہیں ہے، خوشحالی میں آ کے بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اللہ سے دور ہو جائے، یا نعمتوں میں رہ کے اسباب کی وجہ سے وہ اللہ سے غافل ہو جائے، غفلت والی زندگی، وہ نفس پرستی میں لگ جائے، سمجھو اس کی نعمتیں اس کے لیے خسارہ ہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے بربادی کا ذریعہ، آخرت میں بھی اس کے لیے بربادی کا ذریعہ ہیں. تھوڑی دیر کی راحت ہے لیکن نتیجہ دنیا میں بھی اس کے لیے برا انجام ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی برا انجام. اور جس بندے کو دنیا میں فقر و فاقے سے، اگر فقر و فاقے کی نوبت آئے، تنگ دستی آئے، وہ مصیبتیں اس پہ مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہے، اور بندے کو بیماری ہے یا اور کسی وجہ سے پریشانیاں ہیں، یہ فکر کی بات نہیں ہے. اگر ان حالات میں رہتے ہوئے بھی بندہ اللہ سے برابر رجوع ہے، اللہ کی طرف اس کا پورا رجوع ہے، اور غفلت والی زندگی نہیں ہے، اور ہر وقت مصیبتوں میں رہتے ہوئے وہ اللہ ہی سے لو لگایا ہوا ہے، زندگی میں اعمال ہیں اور زندگی میں خیر کے کام ہیں، سمجھو اس کے پاس بظاہر کچھ اسباب نہیں ہے، ظاہر میں دیکھنے میں بہت خستہ حال ہے، صحت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، اس کے حالات بہت کمزور ہیں، اس کے حالات بتلا رہے ہیں کہ بندہ، دنیا والے کہے کہ زندگی میں اس کی اچھی زندگی ہو نہیں سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن و حدیث میں اگر دیکھا جائے تو یہ بندہ صحیح معنوں میں کامیاب بندہ ہے. ظاہر میں تو اس کے پاس کچھ اسباب نہیں ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا ہونے والا ہے، اس کا انجام بہتر ہونے والا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں. یہ قرآن کا اصول ہے، یہ دین کی سوچ ہے، یہ ہمارے قرآن و حدیث کا یہ ہمارا نظریہ ہے کہ تم دنیا میں چاہے جیسے بھی حالت میں ہو، کامیابی اعمال سے، اللہ کی طرف رجوع سے ہے. دنیا میں اللہ سے لو لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہے، اور زندگی میں اللہ کے حکموں کی فرما برداری ہے. تو حالات جیسے بھی ہو، اچھے حالات ہو تو صبر کرو، شکر کرو، اور اللہ انجام کے اعتبار سے اور اس کی نعمتوں کو میں اضافہ کریں گے اور اس کا بہتر انجام کریں گے. اگر بندہ مصیبت میں ہے لیکن اعمال سے جڑا ہوا ہے، زندگی صحیح راستے پہ ہے، تو حالات پہ صبر کر لے، انجام تو بہتر ہے اس کا. دنیا میں بھی موت سے پہلے پہلے حالات اچھے ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اچھی زندگی ہوگی. چاہے فرد کی زندگی ہو، چاہے اجتماعی حالات ہو امت کے، ہماری نظر ہمیشہ نظر کے راستے پہ نہیں ہونا چاہیے، خبر کے راستے پہ ہونا چاہیے. قرآن حدیث کیا کہتی ہے؟ قرآن حدیث ہم کو اپنے حالات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جب بھی کوئی حال ہم پہ آئے، مصیبت، فقر و فاقے کا، تنگ دستی کا، بیماری کا، تو جتنا ہم دنیا میں دوسرے اسباب اختیار کرتے ہیں اتنے ہی اسباب ہم باطنی جو نظام ہے اللہ کا اس پہ کرنا چاہیے. آج اس وقت دنیا میں اب ایک کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، وبائی مرض یہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس سے پریشان ہیں. تو ہماری نظر اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اسی اصول پہ ہونا چاہیے. بھائی جہاں دوسری دنیا کے دوسرے لوگ جہاں اسباب پہ پورا زور دے رہے ہیں، خوب اسباب پہ زور دے رہے ہیں، جتنا ہو سکے کوشش کر رہے ہیں کہ بیماری جن چیزوں سے رک سکتی ہے ان چیزوں کا استعمال ضروری ہے، پابندی لگائی جا رہی ہے، وہ نہ کرنے پہ جرمانہ ہے. یہ دنیا والوں کا حال ہے، لیکن ہم اللہ کو ماننے والے بندے ہیں. قرآن ہمارے لیے زندگی کے ہر وقت، ہر کام میں اور ہر مصیبت اور ہر خوشی میں نمونہ ہے. تو ہم قرآن کو دیکھنا چاہیے. ہم مسلمان ظاہری اسباب اختیار کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ ہم ظاہری اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ہرگز ظاہری اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جتنے لوگ صحت سے تعلق رکھنے والے ماہر لوگ جو بھی بتلا رہے ہیں کہ جو ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، ان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے ہمارے جو باطنی نظام اللہ کا ہے
جو باطنی نظام ہے جس سے زندگیاں سنورتے ہیں اس پہ پورا زور دینا چاہیے. جتنا ہم اپنے ظاہری اسباب کو اپنا رہے ہیں اتنا ہی اپنا رجوع اپنے اللہ کی طرف کر دینا چاہیے. اعمال کو بڑھا دینا چاہیے. خوب دوڑ کے اللہ کو منانے کی کوشش کرنا چاہیے. اپنے اعمال والی زندگی کو خوب مضبوط بنانا چاہیے. اعمال میں پختگی اور استقامت پیدا کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے ہم اعمال کو اپنے بڑھا دینا چاہیے. پھر امید ہے اللہ ہم پر اچھے حالات لائے. یہ تو امتحان ہے, گزر جائے گا, لیکن ہمارے لیے نقصان کی بات یہ ہے کہ ہم امتحان میں اگر ناکام نکل گئے تو سب سے بڑا نقصان ہے. امتحان آزمائش کا وقت ہے تو آزمائش جیسی بھی ہو وہ گزر جائے گی, لیکن ہم کو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, بلکہ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے اور اللہ کو منانے کی فکر ہو جانا چاہیے. پہلے جتنا ذکر ہو رہا تھا اور زیادہ ذکر کو بڑھا دینا چاہیے. پہلے جیسے نمازیں پڑھتی تھی اور لو لگا کے خشوع کے ساتھ نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. پہلے جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور لو لگا کے اللہ کو حاضر سمجھ کے وہ اللہ کو سنا رہا ہوں اس طریقے سے ڈوب کے بندہ قرآن پڑھے اور اعمال کو پورے چستی کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ اور اللہ کے حضوری اللہ کے دھیان کے ساتھ بندہ کرنا شروع کر دے. دیکھیے پھر یہ دنیا میں جو خوف ایک پھیلا ہوا ہے, ہر طرف خوف, اللہ رب العزت ان اعمال کی طاقت کی وجہ سے, اس کے اثر کی وجہ سے دل کا سکون دیں گے سب سے پہلے. پھر اللہ امید ہے حالات کو بھی سنوار دیں گے. جب سارے ہی مسلمان اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں گے تو امید ہے پھر پورے دنیا کا اللہ اس وقت جو دنیا پہ حالات ہیں اس کو ختم کر دے ہوئے اچھے حالات لائے. تو دنیا امتحان گاہ ہے, تو یہاں ہم کو اعمال والی زندگی کو اپنے سنوارنا چاہیے. خوب سے خوب اپنی زندگی کو اعمال سے بھر دینا چاہیے. تو بہرحال بس ہم سب کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اللہ کی طرف خوب رجوع ہو. یہ ہماری جو ذکر کی لائن ہے, یہ لائن ہی ہے کہ بندہ اپنے ذکر و مراقبوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف پوری طریقے سے رجوع ہو جائے. اور خصوصیت کے ساتھ بندہ جب اپنے بڑوں سے نسبت تعلق بنا لیتا ہے تو ہمارے مشائخ کی باتیں بہت ہی پکی باتیں ہیں, پتھر کے لکیر کے مانند ہے. قرآن و حدیث میں غور کر کے اللہ یہ ہیرے موتی ہیں, اگر ہم ان کو چن لیں گے, یہ چنے ہوئے ہیں, ہم اس کو استعمال کر لیں گے تو پھر دیکھیے ہماری فرد کی زندگی, ہماری انفرادی زندگی بھی اور امت کی اجتماعی حالات بھی خوب سنورتے چلے جائیں گے, خوب سنورتے چلے جائیں گے, خوب سنورتے چلے جائیں گے. تو آج بہت ہر طرف مصیبتیں, انفرادی زندگیوں میں پریشانیاں, اجتماعی حالات برے, لوگ حیران ہیں, پریشان ہیں کہ حالات کیسے اچھے ہو. کسی کو روزی کا مسئلہ, کسی کو صحت کا مسئلہ, کسی کو اپنے رشتوں میں آپسی بگاڑ, آپسی نفرتوں کا مسئلہ, کسی کو کسی سے تکلیف, کوئی نہ کوئی وجہ بنی ہوئی زندگیوں میں پریشانی کی. تو اس کے بہت سارے حل ہوں گے, لیکن سب سے پہلا حل اور ضروری حل یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کو جو اعمال والی ہے اس کو خوب سنوار لیں. اس میں سب سے بہترین جو عمل ہے وہ ذکر ہے. ذکر جو ایسی نعمت ہے, بندہ اس میں مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر سارے اعمال اللہ بندے کے لیے آسان کر دیتے ہیں, ہر چیز بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع رکھے, بغیر کسی پریشانی کے, گھبرائے بغیر. ایک ہے انسان ہونے کے ناطے فطری طور پر خوف ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, حالات سے کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے, لیکن ہم کو چاہیے کہ اس کو اور بڑھائے بغیر خوف کو دل میں آنے نہیں دینا چاہیے, خوف کو زندگی میں جگہ نہیں دینا چاہیے, بلکہ اپنے اللہ پہ یقین رکھ کے ایک اطمینان بخش سکون والی زندگی ایسے حالات میں بھی گزر سکتی ہے جبکہ ہمارا صحیح معنوں میں اللہ کی طرف ہماری توجہ ہے. اس لیے ہم سب کو
چاہے کہ خوب اللہ کی طرف رجوع ہو. دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنی طرف رجوع آسان کر دے اور اعمال والی زندگی ہمارے اللہ خوب سنوار دے اور ہمارے لیے اعمال والی زندگی اللہ آسان کر دے. کمزور بندے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کتنا ٹائم ہے؟ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے ساتھی اور اس کے بعد دعا کر لیں گے انشاءاللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنے گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد صبح اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع لنا من اعمالنا. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع لنا من اعمالنا. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع لنا من اعمالنا یا ارحم الراحمین. اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي بلغنا الى حبک. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء كلها يا ارحم الراحمین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولأكابرنا ولجيراننا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بہر اللہ گنہگار خطاکار ریاکار سیاکار بندے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور زندگی میں گناہ ہوئے ہیں اللہ، جانے انجانے، علانیہ سرن، صغیرہ کبیرہ، ہر قسم کے گناہ ہم نے کیے ہیں اللہ. اب بڑے معاف کرنے والے، بندوں سے محبت فرمانے والے، احسان فرمانے والے، بندوں پہ بہت ہی مہربان اور عفو درگزر کرنے والے اللہ. زندگی میں بہت غفلت ہوئی ہے، بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ. آپ کی ستاری کی تعریف ہے، آپ نے پردے ڈال دیے وہ ہمارے، ورنہ ہمارے گناہ اتنے ہیں اللہ، اگر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو ہم جینے کے قابل نہیں ہیں، وہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں اللہ. اللہ جس طریقے سے گناہوں پہ آپ نے پردے ڈال رکھے ہیں، معاف بھی فرما دیجئے، معاف بھی فرما دیجئے، معاف بھی فرما دیجئے. آپ غفور الرحیم ہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت معاف کرنے والے اللہ. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرمائیے، لغزشوں کو معاف کر دیجئے، نافرمانیوں کو معاف فرما دیجئے، کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے اللہ. جی نیک بننا چاہتے ہیں اپنا بنا لیجئے، نیک بننا چاہتے ہیں اپنا بنا لیجئے. یقیناً گنہگار خطا کر ریاکار ہیں، لیکن آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ کے کمزور بندے ہیں، آپ کے کمزور بندے ہیں اللہ. اللہ اپنے گناہ دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے شرم آتی ہے، لیکن اللہ آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کی رحمت کی طرف نگاہ جاتی ہے تو ہاتھ اڑ جاتے ہیں اللہ. بڑی امید سے ہاتھ اٹھائے گئے اللہ، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، نیک بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے، تقویٰ دے دیجیے، ورع دے دیجیے، ہر قسم کے گناہ سے بچا لیجیے، ہر قسم کے آپ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لیجیے اللہ. ہمارے مقصود، مطلوب، مرغوب، محبوب، معبود آپ بن جائیے اللہ. اللہ آپ بن جائیے اللہ. نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے بچا لیجیے اور نفسانی شیطانی شہوانی خیالات سے بچا لیجیے. آپ کی یاد ہمیں نصیب فرمائیے. انگ انگ روئے روئے بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی سے گناہوں کا کھوٹ نکال دیجیے. انگ انگ روئے روئے بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی سے آپ کے ذکر کو جاری فرمائیے اللہ. آپ کا ذکر ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اللہ. ہمیشہ آپ کی یاد میں ہم رہے ایسی توفیق دے دیجیے اللہ. اللہ اللہ
قیامت ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، غفلت دور فرما دیجیے، غفلت دور فرما دیجیے، سستی کاہلی سے بچا لیجیے، چستی دے دیجیے، دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے نیک اعمال کے ہم سب کو توفیق دے دیجیے۔ اللہ اپنی طرف ہمارا رجوع فرما لیجیے، ہر کام میں، ہر حال میں، ہر وقت آپ کی طرف ہمارا رجوع دے دیجیے۔ اللہ اللہ دنیا داروں کے باتوں میں آ کے اللہ آپ سے ہمارا یقین کمزور ہونے سے بچا لیجئے، آپ سے ہونے کا کامل یقین نصیب فرمائے، توکل نصیب فرمائیے۔ اور اللہ کمزور بندے ہیں، اللہ ہم سب کو اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کے مصیبتوں کو دور فرمائیے، اللہ سب کے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائیے، سب کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائیے، سب کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائیے، اللہ سب کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائیے، اللہ سب کو صحت نصیب فرمائیے، اس وبائی بیماری سے ہماری اور ساری امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائیے، اللہ مرد عورتوں بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ گنہگار خطا کرنے لیکن آپ کے کمزور بندے، اللہ رحم فرمائیے، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب، ہم سب پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ رات کا وقت ہے اللہ، سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، آپ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ ان اللہ گنہگار بندوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے۔ ہم سب کے اللہ ہم سب کو آپ کی شدید محبت نصیب فرمائیے، آپ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا بنائیے، اللہ سے کو آپ کی محبت سے لبریز فرمائیے، پر اللہ دل سے غیر نکال دیجیے، اللہ جس سے بھی محبت ہو آپ کے لیے ہو، ہمارے ہر چیز آپ کے لیے ہو، اللہ ہماری نیتوں کو درست فرمائیے، آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، موت کا یقین نصیب فرمائیے، موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت دے دیجیے، کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے، ظاہر کو حضور کے سنتوں سے سجا دیجیے، باطن کو آپ کی یاد سے آباد فرمائیے۔ پھر اللہ ہم میں سے کتنے لوگ سلسلے سے بہت دنوں سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ نیک لوگوں کا ساتھ موت تک ہمیں نصیب فرمائیے، ان کی برکتوں میں ہم کو شامل فرمائیے، خوب نیکی پہ لگا دیجیے، ذکر و اذکار کی خوب پابندی، مراقبے کو خوب پابندی کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ جتنے معاملات ہیں پابندی سے کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، اللہ کمزور بندے ہیں، اللہ رحم فرما دیجیے، توفیق دے دیجیے، استقامت والا بندہ ہم کو بنا دیجیے، ہر حال میں آپ کی طرف اللہ ہم لگے رہے، ذکر و مراقبے میں، اعمال کی طرف ایسی توفیق نصیب فرمائی، اللہ نیک صحبتیں نصیب فرمائی، نیک ماحول نصیب فرمائی، برے ماحول سے پوری پوری حفاظت فرمائی، ہر سارے مسلمانوں کے اللہ جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورے فرمائیے، جتنے ساتھی ہاتھ اٹھائے سب کے جائز تمناؤں، جائز مرادوں کو پورے فرمائیے، سب کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب، جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائی، اس وبائی مرض سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، جن کے جو اللہ مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، سب کے پریشانیاں آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ سب کے دکھوں کو، سب کے مصیبتوں کو دور فرمائیے، اللہ سب کو صحت، طاقت، قوت، حلال روزی نصیب فرمائیے، عافیتوں والی پاکیزہ رزق نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے بہت سارے بڑے بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت نصیب فرمائے، خصوصاً اللہ حضرت مولانا شفیع الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم، اللہ ان کی صحت خراب ہے، ان کو صحت عاجلہ مستمرہ دائم، آپ کا فضل ہے، اللہ صحت میں بہتری ہو رہی ہے، بہت کچھ بہتری ہو گئی ہے، مزید اللہ فضل فرمائیے، اللہ خوب اللہ حضرت کو صحت نصیب فرمائے، طاقت و قوت نصیب فرمائیے، اللہ پوری طریقے سے بیماری کا اللہ ازالہ فرمائیے، اللہ اسی طریقے سے اللہ ہمارے حضرت سلمان بن نوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ ہمارے حضرت کو اللہ صحت نصیب فرمائے، طاقت نصیب، قوت نصیب فرمائے، جو اللہ ان کو اللہ جو بھی تکلیف ہے دور فرمائیے، ابھی آج اس نے سنا کہ بتانے والوں نے بتایا ہے، اللہ حضرت کو صحت نصیب فرمائیے، صحت نصیب فرمائیے، صحت نصیب فرمائیے، جلد سے اللہ تندرستی نصیب فرمائیے، حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم، اللہ ہمارے اللہ حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کو صحت نصیب فرمائیے، طاقت و قوت نصیب فرمائیے، اللہ حضرت کی اللہ مدد فرمائیے، خیر کے فیصلے فرمائیے، جلد سے جلد اللہ حضرت کی ہر تکلیف کو دور فرمائیے، اللہ
اللہ جلد سے اللہ حضرت کو صحت نصیب فرمائیے، اللہ متعلقین کو اللہ صبر نصیب فرمائیے، خیر اللہ جو بھی اللہ ہمارے متعلقین اللہ ہمارے رشتہ دار اللہ ہمارے بڑوں میں سے جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، اللہ جو بھی دعاؤں کی درخواست کے سب کے جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو، جائز حاجات کو قبول فرمائیے، سب کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، اللہ سب کی ضرورتوں کو پورے فرمائیے، سارے امت کے ساتھ اللہ خصوصیت کے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائیے، سب کو ایک اور نیک بنائیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنائیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنائیے، دلوں سے کینہ، بغض، تکبر، بڑائی، حسد سب نکال دیجیے، تواضع انکساری اللہ اکرام مسلم، احترام مسلمہ میں نصیب فرمائیے، دلوں کو پاک و صاف فرمائیے، سینہ بے کینہ بنائیے، پیارے اللہ آخرت کی فکر دے دیجیے، آخرت کی فکر دے دیجیے، ہر طرح کے اللہ ناراض کرنے والے کاموں سے، بری صفات سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ کہنے سننے میں جو غلط ہیں معاف فرمائیے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ دین کی گہری سمجھ نصیب فرمائیے، دین کی گہری سمجھ نصیب فرمائیے، اللہ دین کی گہری سمجھ نصیب فرمائیے، ہماری جتنے مرحومین اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائیے، سب کے اللہ قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس کے ان کے مقامات نصیب فرمائیے، پیارے اللہ بہت سارے ہمارے رشتہ دار اللہ ہمارے متعلقین پڑوس اللہ ہمارے گاؤں کے بہت سارے اللہ علاقے کے اور پورے ہمارے اللہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی مسلمان اللہ اس دنیا سے چل بسے اور خصوصیت کے ساتھ اس وبا کا شکار ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے، سب کو جنت الفردوس کے فیصلے فرمائیے، اللہ سب کے قبروں کو نور سے منور فرمائیے، اس قبرستان میں جتنے لوگ سوئے سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے فیصلے فرمائیے، اللہ ہماری دعاؤں میں حضرت اپنے لطف و کرم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں قبول فرمائیے، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.